لوگوں کو حرام خوری سے بچاتی تھی، لوگوں کو حرام کمائی سے بچاتی تھی، لوگوں کو حرام کاموں سے بچاتی تھی، آج اس پر بھی سعودی عربیہ کے اندر پابندی لگ گئی، لگی نہیں لگی؟ یہ تبلیغی جماعت، یہ اس کا کام کیا ہے، اس کا مشن کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے، ان کا ایک ہی مشن ہے کہ ساری کی ساری عالم انسانیت دین اسلام پر آ جائے، بس۔ اب یہ نہ دہشت گردی ہے، نہ انتہا پسندی ہے، نہ اس میں شرک و بدعت والی کوئی بات ہے، لیکن اس جماعت کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگا، انتہا پسندی کا الزام لگا، شرک و بدعت کا الزام لگا کر اس پر سعودی عربیہ کے اندر پابندی لگا دی گئی۔ میں آپ کو ان کی پالیسیاں بتا دیتا ہوں، ان کا مشن بھی آپ کو بتلا دیتا ہوں 2 الفاظ کے اندر، کہ ان کی تبلیغ کلمہ طیبہ سے شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نماز کی یہ لوگ دعوت دیتے ہیں کہ مسلمانوں نماز پڑھو، مسلمان ہو۔ ذکر الہی کی دعوت دیتے ہیں کہ مسلمانوں اللہ کا ذکر کرو، اس سے دلوں کو اطمینان ملے گا، دلوں کو سرور ملے گا۔ یہ دوسروں کو اکرام مسلم کی ترغیب دیتے ہیں، کہتے ہیں دوسروں کی عزت کرو، دوسروں کا احترام کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، بڑوں کا ادب کرو۔ تو لوگوں کو انسانی حقوق بتلاتے ہیں، اور یہ لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ یہ جو مسلمان آپ لوگ ہوئے ہو، کلمہ طیبہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے، جو دین اسلام آپ تک پہنچائے، دین اسلام کے احکامات آپ تک پہنچے، دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچاؤ۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ اپنی نیتوں کو درست کر لو، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اپنی نیتوں کو خالص کر لو، ریاکاری سے، دکھلاوے سے اور دکھلاوے کے جذبات اور احساسات سے اپنے دلوں کو پاک کر لو۔ مجھے بتائیے اس میں کون سی دہشت گردی ہے، اس میں کون سی انتہا پسندی ہے، اس میں کون سی شرک و بدعت والی بات ہے کہ اس پر پابندی لگا دی گئی؟ اور افسوس کن صورتحال تو یہ ہے کہ جس سعودی عربیہ کے اندر مکہ و مدینہ ہے، حرمین شریفین ہے، مسجد نبوی ہے، روضہ رسول ہے، وہاں سینما ہال تو کھل گئے، وہاں سینما گھر تو کھل گئے، ان میں انڈین اداکاروں کے جانے پر تو کوئی قدغن اور پابندی نہیں، وہاں انڈین فلموں پر کوئی قدغن اور پابندی نہیں، لیکن تبلیغی جماعت پر پابندی ہے۔ لیکن میرے بھائیو، سب سے زیادہ خدشہ اور خطرہ ہمیں اس بات کا ہے، تبلیغی جماعت پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، تبلیغ اسلام پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، نہ تبلیغ اسلام پر پابندی لگ سکتی ہے، نہ حفاظت دین پر کوئی پابندی لگ سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دین اسلام کی حفاظت اور تبلیغ کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ ہی اس دین اسلام کا محافظ ہے، اس پر نہ کوئی قدغن، نہ کوئی پابندی لگائی جا سکتی ہے، نہ ممکن ہے۔ لیکن ہمیں خدشہ اور خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں حرمین شریفین کی حفاظت غلط ہاتھوں کے اندر نہ چلی جائے۔